منہاج الصالحین میں سید سیستانی نے روایات کا ریفرنس بھی دیا ہے، فرمایا وہاں پہ کہ بعض روایات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ عید غدیر کا جو روزہ ہے، مئت حجہ و مئت عمرہ مبرورات متقبلات یا متقبلات، کہ عید غدیر کے جو روزے کا ثواب ہے وہ 100 حج اور 100 عمرہ، اور وہ بھی کون سے، جو مبرور ہوں اور قبول شدہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جس کو قبول کر لیا ہو اور جس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہو کہ یہ وہ روزہ ہے اور یہ کیا نام، یہ وہ عمرہ ہے اور یہ وہ حج ہے کہ جس کو اللہ نے کیا قبول کر لیا، یہ کیا روزے کا ثواب ہے۔ اور اس بارے میں کیا روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، یعنی جب آ کے راوی یہ پوچھتے تھے کہ کیا کوئی بڑی عید بھی ہے، تو امام علیہ السلام جب بتاتے تھے کہ ہاں غدیر کی عید ہے، اور اس میں پھر وہ دوبارہ سوال کرتے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دن پہ، اب ہمیں کوئی عمل بیان کریں، تو امام یہ فرماتے تھے کہ ہم تمہارے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ تم اس دن کیا ہے روزہ رکھو، ٹھیک ہے، احب لکم ان تصوموا فی ھذا الیوم، اس طرح کے کیا روایات احادیث میں موجود ہیں۔ بلکہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں کہ جس میں خود لفظ واجب کا لفظ بھی آیا ہے کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس دن روزہ رکھو، کہ جس کو جو ہے وہ محدثین نے، شیخ الرحمن الرحمہ نے اس واجب کی تعبیر کو جو ہے وہ استحباب کے اوپر عمل کیا ہے، کہ یہ ایک تاکید بیان کرنے کے لیے ہے اس دن کو روزہ رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ بات ہمارے نزدیک واضح ہے کہ ماہ رمضان کا جو روزہ واجب ہے اس کے اوپر تو سیرت قائم رہی ہے کہ سب لوگ جو ہے اس کو واجب کی نیت سے رکھتے رہے ہیں، لیکن عید غدیر کے بارے میں کیا ایسی کوئی سیرت ہمیں نہیں ملتی، تو لہٰذا اگر واجب کی تعبیر آئی ہے تو علماء جو ہے وہ ان روایات سے استحباب سمجھتے ہیں اور اس چیز کو کیا ہے زیادہ تاکیدی سمجھتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی روایات میں بیان ہوئی ہے کہ اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ تم روزہ کیوں زیادہ رکھو، کیونکہ تم نے اللہ کا شکر انجام دینا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ تمہیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام عطا کی، کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ علی علیہ السلام کو کیا امام بنایا، تو اس شکر کی وجہ سے تم نے کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا